شادی کی پہلی رات عورت اپنے شوہر سے بہت کچھ سننے کی مطمئن ہوتی ہے، لیکن جو کچھ حمزہ نے مجھے کہا تھا میں کچھ دیر تو اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے کمرے میں آتے ہی وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں شرمائی شرمائی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے نہ کوئی بات کی نہ ہی میری تعریف کی۔ مجھے رونمائی کی انگوٹھی بھی ہاتھ میں پکڑا دی اور کہنے لگے، مجھے بچہ جلدی چاہیے کیونکہ موت سے پہلے میری ماں میرے بیٹے یا بیٹی کو دیکھ کر جانا چاہتی ہے۔ میری ساس بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں، شاید اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن شادی کی پہلی ہی رات ایسی بات۔ اگلی صبح جب میں ساس سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو یہی بات مجھ سے میری ساس نے بھی کہی۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ بہت اچھی عورت تھیں۔ ان کی اتنی سی خواہش تھی کہ ایک ایسا انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اس کے بارے میں سوچ کر تو واقعی دل بہت گھبراتا تھا۔ مجھے میری ساس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اور خیر سے میں شادی کے دوسرے مہینے کے شروع میں ہی امید سے ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ میری ساس اور میرے شوہر نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے کہا سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ساس کے پاس 1.5 سال ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا زیادہ کام نہیں کرنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، لیکن اس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ شاید میری غلطی تھی کہ میں نے کپڑے دھوئے۔ میں کپڑوں کو ڈالنے کے لیے چھت پر لے گئی اور میں واپسی پر سیڑھیوں سے گر گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ساس بھی اس بات پر مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے 3 مہینے تک احتیاط رکھنا۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد شوہر نے مجھ سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی باتوں میں آنے کی، یہ سب کو ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا بس چلے یہ ساری عورتوں سے وقفہ کروائے، پتہ ہے نا وقفہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں وقفہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن 2-3 مہینے کا وقت دیں تاکہ میری صحت بحال ہو سکے، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پر میرے شوہر نے کہا نہیں، میں نے تو یہ پہلے دن ہی بتایا تھا۔ میں نے کہا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے کی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر جواب میں کچھ ایسا بولے گا۔ کہنے لگا ہاں، کیونکہ میری ماں میرا بچہ دیکھنا چاہتی ہے، ورنہ مجھے بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امی میرے لیے فکر مند رہتی ہیں، مجھے بچہ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے تمہاری، اگر تم نہیں پوری کر سکتی تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، مجھے ہر حالت میں اپنی ماں کی خواہش پوری کرنی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران رہ گئی، اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات نہیں کروں گی، میری صحت بھی ضروری تھی، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ کیا میری زندگی کی فکر نہیں تھی جو اسے اپنی مرتی ہوئی ماں کی فکر تھی؟ لیکن میری زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس معاملے میں میرے شوہر نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے مہینے میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس دفعہ وہ خود میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں محلے سے ایک عورت آئی جو میری ساس کی دوست بنی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر میری ساس کو ایک بھکارن کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی جانی مانی عورت ہے، تقریباً ہر روز ہی وہ کسی کے پاس کیس کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ قابل ہے، اس کا کام کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، اپنے علاوہ کمرے میں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، مشکل سے مشکل کیس بھی وہ سنبھال لیتی ہے، اور وہ دیکھ کر بھی بتا دیتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے یا پھر آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ اس کے پاس لے جاؤ۔ اس عورت نے بھکارن کی اتنی تعریفیں کی، بیٹھے بیٹھے کوئی 10 مسائل بتا دیے جو بالکل ہی ناممکن تھے، لیکن اس نے حل کر دیے تھے۔ ایسی عورتوں کے بھی اس نے نارمل کیس کروائے تھے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن ہوگا۔ میری ساس ان باتوں سے متاثر ہو سکتی تھی، لیکن میں نہیں۔ میں کسی بھی بھکارن کے ہاتھوں تجربہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پہلے بھی امید سے تھیں، لیکن آپ کا بچہ ضائع ہوا تھا، آپ دوبارہ امید سے ہیں، اب آپ کا بچہ ضائع ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرا شوہر اس بارے میں میری کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، اگر اس کی ماں مرنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ تمہیں بھی مار دے۔ میں نے کہا اب آپ ہی مجھے اچھی سی دوا دے دیں، کچھ بھی کریں بس میری جان بچا لیں،
नहीं तो मैं यही करती रहूंगी। उन्होंने कहा, अब तो ये अल्लाह पर छोड़ दो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ और एहतियात भी बताईं, लेकिन 1-2 माह बाद ही मेरा बच्चा फिर से ज़ाया हो गया, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरी सेहत का ख्याल नहीं रखा था। मैं अंदरूनी तौर पर कमज़ोर थी। मेरी सास की जानने वाली एक दिन उसी भिखारन को लेकर हमारे घर ही आ गई। मेरी सास ने मुझे डांटा भी कि मैंने जब तुम्हें कहा था डॉक्टर का इलाज नहीं करवाना, तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मेरी सास को बच्चे के मामले में हर बात जानना होती थी। मेरा शौहर भी ये बात नहीं छुपाता था। वो कहता कि ये कुछ छुपाने की बात नहीं है। मेरी सास तो ये भी कहती कि डॉक्टर के पास जाकर तो सही इंसान भी बीमार हो जाता है। वो जानबूझकर कहते हैं कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, ताकि वो ढेर सारी दवाइयाँ लिख कर दे दें। अपनी बीवी को कहो कि आराम से बैठ जाए, इसी भिखारन से अपना इलाज करवाए। मैं कमरे में गई, वही भिखारन बैठी थी। मेरी सास ने आते ही इसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। मैं इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये तो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, जवान जहाँ थी। मैं इसके हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे इसके सामने बिठा दिया। इसने मुझे गौर से देखना शुरू किया। इसके बाद इसने मुझे कहा कि मैं लेट जाऊं। मेरा चेकअप भी किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने शौहर के सामने अपनी सास की कोई बुराई नहीं कर सकती थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने शौहर के सामने अपनी सास की कोई बुराई करती तो वो गुस्सा होते, क्योंकि वो बिस्तरे मर्ग पर थीं। लेकिन सच बात तो ये था कि मेरी सास ने मेरा जिंदगी हराम कर दी थी। वो मुझे घर के किसी मामले में बोलने नहीं देती थीं। हर बात इनको बताकर करना पड़ती। अगर इनके लिए परहेजी खाना बनता तो कहती, तुम दोनों भी वही खा लो। अब 3 लोग हैं इस घर में, अलग से कौन खाना बनाए, पहले ही बहुत खर्च हो रहे हैं। उन्होंने अपने कमरे में बेड ऐन उस जगह पर रखा था जहां से कमरे से डायरेक्ट वो किचन की तरफ देख सकती थी। मैं खुद कुछ भी बनाकर नहीं खा सकती थी। पूरा दिन वो मुझ पर नजर रखती थीं। जो काम वो देख नहीं सकती थीं, इनके बारे में मुझसे पूछ लेती, और वो मुझसे ऐसे सवाल भी कर लेती थीं जो इनको नहीं करने चाहिए थे। उस भिखारन ने मुझे चेक किया। उसके बाद कहा कि वाकई इसका केस तो बड़ा मुश्किल है। फिर इसने मुझे एक पुड़िया दी कि ये लगा लो। मैं शायद बहाने से इस पुड़िया को फेंक देती, लेकिन मेरी सास वो पुड़िया मुझे अपने सामने खिलाती। मुझे डॉक्टर कह चुकी थी कि अब अगर एहतियात ना की और तुम उम्मीद से हो गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था। मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने इस बार मुझे डॉक्टर पर जाने नहीं दिया। बस उस भिखारन की पुड़िया ही खिलाती रहीं। एक बार मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ गई। कहने लगी, इसका केस भी उसी भिखारन ने किया है। वो बड़ी अल्लाह वाली औरत है। डॉक्टर्स ने जब मेरा केस खराब कर दिया था तो ऐन वक्त पर वही भिखारन मेरे पास आई थी। अल्लाह ने करम कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा, हाँ, मेरी सास ने भी कल मुझे उसके पास चेक करवाया था। मेरी दोस्त ने कहा कि वो वाकई बहुत अच्छी है, इसके हाथ में बहुत आराम है, सारे मामलात हल कर देती है, तुम भी इसी से करवाना। मेरी दोस्त काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। इसने मुझे बताया कि तुम फिक्र ना करो। इसने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। इसकी बेटी बिल्कुल भी इस जैसी नहीं थी। वैसे तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन इसकी बेटी बिल्कुल भी इस पर नहीं गई थी। अजीब सी काली सी बच्ची थी, मोटे मोटे नैन नक्श थे। मैंने इसको ये बात इसलिए नहीं की, लेकिन मुझे याद आया कि इसका शौहर भी तो इसी तरह का है। बच्ची शायद अपने बाप पर चली गई होगी। इसने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्ची नहीं बचने वाली, पर अब देखो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक और सेहतमंद है। तुम शुक्र करो कि इसी से इलाज करवा रही हो। मैंने कहा, ठीक है। मैं भी मुतमईन हो गई, क्योंकि मेरी दोस्त झूठ क्यों बोलेगी। मोहल्ले की 2-3 औरतों से तो मैंने खुद पूछा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी औरत है। मुझे भी तसल्ली करना थी। मुझे तसल्ली हो चुकी थी। मेरा शौहर मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता, मगर इसने जो बातें मुझे की थीं वो मुझे भूलती नहीं थीं। इसे बस बच्चे से गर्ज था। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी यादाश्त को कमज़ोर करना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। जो बात गुजर जाए इसको भूल जाना होता है। शायद मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरा शौहर मेरा ख्याल कर रहा था। मेरी सास भी मेरे लिए दुआ करती थी। ऐन वक्त पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसी भिखारन को बुला लिया गया। वो वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब वो वहां पर आई तो उसको देखकर मैं हैरान रह गई। इसने बुर्का पहन रखा था।
میرے ساتھ ایک محلے کی عورت بھی کھڑی تھی جو میری ساس کی دوست تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اس نے برقع کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بچے کی ڈیلیوری کرتے وقت یہی پہنتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو میں نہیں جانتی، تم آرام کرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی؟ میرے ماں باپ بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ وہ گاؤں گئے تھے، وہاں میری بھابھی کے بھی بچہ ہونے والا تھا، ورنہ اس وقت مجھے اپنی ماں کی کمی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ پاس کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی بات سے اختلاف کیا جائے تو یہ ڈانٹنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ اب تم اس کے حوالے ہو، جیسا کرتی ہے کرنے دو، نہیں تو تمہیں بھی ڈانٹ دے گی۔ میں اس وقت درد سے کرا رہی تھی۔ خیر میری ڈیلیوری اس نے کروا دی۔ واقعی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی، بچے کی رونے کی آواز بھی نہیں آئی، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ بھکارن بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ مجھے پتا چلا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا جب اس نے اچانک سے چیخنا شروع کر دیا۔ کہا توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ کی مرضی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرا بچہ لے گئے تھے، اس کو دفنا بھی دیا گیا تھا۔ میرا شوہر اداس کھڑا تھا، میری ساس ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو ہوں ہی بدقسمت، میری تو بہو بھی بدقسمت ہے، بچے کو پیدا کیا لیکن 15 منٹ بعد بچہ مر گیا۔ توبہ، کیا نصیب لے کر آئی ہے گھر میں یہ گھر تو پہلے ہی دکھوں کا مارا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا اس کے قدم پڑیں گے تو کچھ بہتری ہو جائے گی، لیکن اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور بھکارن نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے قسمت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ایک طرف میرے بچے کا دکھ، دوسری طرف دکھ یہ کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، 2-3 ہفتے بیمار رہی، روتی رہی۔ پھر ایک عورت نے بتایا تمہارا بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، تمہارے شوہر پر گیا تھا، ہو بہو تمہارے شوہر کی طرح تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری ممتا تو تڑپتی ہی رہ گئی، وہ میری دسترس سے بھی دور ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کانوں سے ایک بات سنی۔ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے، تو جلد از جلد کسی لڑکی سے شادی کر لے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، بس اسے شادی کر کے جلدی جلدی بچہ پیدا کرو۔ میری زندگی کا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس عورت سے تو بچہ ہونے والا نہیں۔ فی الحال اس عورت کو فارغ مت کرو، اس کا معاملہ بعد میں طے کر لینا، لیکن میری آخری خواہش کا احترام کرو۔ میں نے یہ بات سنی تو میں کھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے کہا آپ بے شک مجھ سے بڑی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کا تو کام بنتا ہے کہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کوئی عقل دیتی، جاتے وقت اپنے بیٹے کو کوئی عقل کی بات سکھا کر جائیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے خود تو نہیں کیا، اس میں بھی آپ کے بیٹے کی غلطی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آرام کرنے دیں مجھے، بچہ پیدا کرنے کی مشین نہ سمجھیں، لیکن اس نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی، میرا بھی نقصان کروایا اور آپ کا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر سے شاید سچ برداشت نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میری ماں مرنے والی ہے، تم اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن میں کسی نہ کسی سے شادی ضرور کروں گا بچے کی خاطر۔ تمہیں تو چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، تم سے زیادہ میں مجبور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کی، آپ کی وجہ سے میں بانجھ ہو گئی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی تم اس کے قابل نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور کہا مجھے وہاں سے آ کر لے جائے، اور اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی 1 ہفتے میں واپس آ گئے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میری کوئی خبر نہیں لیتا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب میں بس ایک زندہ لاش بنی بیٹھی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری دوست میرے گھر آئی،
اس نے مجھے کہا کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں بچے کا عقیقہ ہے، وہاں پر چلتے ہیں، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے کہا چلنا چاہیے، تم اس طرح کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی، بیمار ہو جاؤ گی، عورتیں اور بچے آئے ہوں گے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی وہ رشتہ دار اس کے سسرال میں سے تھی، بہت ہی زیادہ امیر عورت تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئی، ویسے تو یہ عقیقہ تھا، پر یہاں پر اتنا زیادہ کھانا بنایا گیا تھا، اتنے سارے لوگ آئے تھے، بہت امیر لوگ تھے، سب کہہ رہے تھے کہ بہت ہی امیر ہیں یہ لوگ، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن 10 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نہایت ہی حسین، اسی لیے تو اتنا جشن منا رہے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ میری دوست کو ایسی جگہوں پر جانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے تو وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب کو کھانا دے دیا گیا، پھر بچے کو باہر لے کر آئے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھی، اس نے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بچہ 5 ماہ کا بچہ تھا اور میری جس دن ڈیلیوری ہوئی تھی اس دن کے بعد سے بھی 5.5 ماہ کا ہی بن رہا تھا وقت۔ میں نے اس بچے کو دور سے دیکھا، اس کی شکل ہو بہو میرے شوہر جیسی تھی۔ میں اپنے بچے کو کیسے نہ پہچانتی، وہ میرا جگر کا گوشہ تھا، اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی، بیٹے کو گلے سے لگا لیا، چلا چلا کر رونے لگی۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بچہ لے لیا۔ میں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنی دوست کو یہ بات بتائی۔ جب میں واپس آئی تو اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے کہا وہ میرا بچہ ہے، اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا گیا ہے، اس بھکارن نے میرا بچہ اس عورت کو دے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن وہ میرا بچہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ میرے والد نے کہا کہ وہ بچہ تمہارا ہے ثابت کرنے کے لیے تو صرف ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوگا، لیکن وہ لوگ بہت امیر ہیں، ہمیں پہلے اس عورت کو پکڑنا ہوگا جس نے تمہاری ڈیلیوری کی تھی۔ میری دوست کے ساتھ مل کر ہم نے پلان بنایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری دوست نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، بھکارن کو فون کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی تمہارا کیس کیا تھا اس لیے میں آ جاؤں گی۔ میری دوست نے ناٹک کیا، نقلی ڈرامہ رچایا، اس کے بعد بھکارن وہاں پر آ گئی، پھر دروازہ بند کر دیا اور پولیس کو بھی بلا لیا، اس کے سامنے بھی ساری بات کر دی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پولیس میں ایک لیڈی کانسٹیبل بھی تھی جس کا تھپڑ لگتے ہی بھکارن نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں بچے کی ڈیلیوری کرنے کے لیے جاتی تھی تو جان بوجھ کر برقع پہنتی تھی، اپنے برقعے کے اندر اس نے ایک کپڑا چھپا رکھا تھا جس پر نشہ آور دوا لگی ہوتی، بچے کو اپنی گود میں لے کر 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاتی، بچے کو بے ہوش کر دیتی، پھر اس کی ماں باپ کو کہتی کہ بچہ مر گیا، بچوں کو وہاں سے لے کر جاتی کہ میں دفنا دوں گی، اس کے بعد وہ اسے لے کر چلی جاتی، اس کے بعد وہ بچہ کسی امیر خاندان یا شادی شدہ جوڑے کو بیچتی تھی، ان کو جن کے ہاں بچے نہیں ہو رہے ہوتے تھے۔ میری دوست نے کہا کہ تم نے میرا بچہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت بدصورت تھی، میں صرف خوبصورت بچوں کو چراتی ہوں، تمہاری دوست کا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، مجھے پتا تھا مجھے اس کے پیچھے اچھے پیسے ملیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے، میں اپنا نام بدنام نہیں کرواتی، 10 میں سے صرف ایک بچے پر ہی یہ گیم کھیلتی ہوں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کہنے لگی اس کی ساس تو بستر پر پڑی تھی، شوہر بھی بیوقوف سا لگا، تمہارے ماں باپ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے تمہارے بچے کو ٹارگٹ بنایا، میرا نام بہت مشہور ہے، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر میرے باپ نے پولیس والوں کو کہا کہ اسے فوراً پکڑ لیں، پہلے ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس عورت سے اپنا بچہ لے سکیں جو بچہ دینے سے انکاری تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کو 10 لاکھ میں خریدا ہے۔ پولیس نے کہا کہ انسانی خرید و فروخت کے جرم میں ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ بچہ ان لوگوں کا ہے، ان کو فوراً سے واپس کر دیں۔ عورت کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے صرف اپنے جھوٹے رتبے مقام کے لیے اس بچے کو خریدا تھا، نہیں تو اتنا تو احساس ہونا تھا کہ کسی کا بچہ ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اس پر کیس ہو جائے گا، اس کے شوہر کی بھی بدنامی ہوگی، فوراً بچہ واپس کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا،
میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں، لیکن میں نے نہیں بتائی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ 1 سال کا وقت گزر گیا۔ میں خوش تھی۔ جب ایک روز میرا شوہر دروازے پر آیا، میرے بچے کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی حالت بھی میری طرح ہی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ پہچان گیا کہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حالت بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ وہ فقیر لگ رہا تھا، خوبصورت شخص لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے جس عورت سے شادی کی وہ بانجھ تھی، اس کے ہاں بچہ نہیں ہوا۔ میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر وہ عورت بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے میرے گھر سے سارا زیور اور سونا چوری کر کے لے گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ ہے، مجھے معاف کر دو، اسے میری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ اس بھکارن نے جھوٹ بولا تھا، وہ کوئی اللہ والی نہیں تھی کہ جو کہے گی وہی ہوگا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن اسے کسی کے کیے کی سزا مل چکی تھی، تو میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے عزت کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ سب کچھ مجھے مل چکا تھا،